آگے چلتے ہیں کہ اب میں ذرا آپ کو کیا کہتے ہیں حدیث سے متعلق جو میں نے ترجمہ عرض کیا، اردو دانوں نے تو بڑے آرام سے ترجمہ سن لیا ہوگا، لیکن جو اہل علم ہیں ان سے تھوڑی سی میری گزارش ہے۔ یہاں الفاظ یہ آتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں قال کہ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں پہلی بات بتا دوں کہ اس کا تعلق چونکہ نحو سے، عربی عبارت سے ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قال اور یحدث اور فقال فی حدیث، اس کی ضمیر کس طرف راجع ہو رہی ہے؟ تو اس کی جو ضمیر راجع ہو رہی ہے نا، اس سلسلے میں تین کیا کہتے ہیں قول ہو سکتے ہیں۔ ایک قول وہ ہو سکتا ہے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، اسی کے مطابق میں نے ترجمہ کیا۔ ترجمہ تو اس کے مطابق کئیوں نے کیا، لیکن وہ جو بے غبار بات ہو جاتی ہے وہ میں پہلے بتا دوں۔ یہاں لفظ ہے کہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال وهو يحدث عن فترة الوحی۔ عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اور وہ فترت وحی سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ تو بھائی وہ سے مراد کون ہے؟ اور انہوں نے پھر اپنی حدیث میں یہ کہا اس سے مراد کون ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ حدیث کتاب التفسیر میں بھی موجود ہے، بلکہ یہی حدیث امام ترمذی بھی لائے ہیں، اور بالکل بعین ہی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ آپ فترت وحی سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ فقال فی حدیثی، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو بے غبار بات یہ ہے، یہاں صاف پتہ چلتا ہے عبداللہ الانصاری قال کے بعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذف ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو حذف تسلیم کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات بے غبار ہو جاتی ہے، اور دیگر احادیث کے ساتھ جو احادیث سند کے ساتھ بیان کی گئی، ان سندوں کے ساتھ کلام کی بناوٹ میں مطابقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بے غبار طریقہ۔ اچھا، اور پھر اس کے اندر انتشار ضمائر بھی نہیں آتا کہ وہوا کی ضمیر بھی اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، یحدث کی ضمیر بھی اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، فقال کے اندر جو ضمیر ہے فاعل کی ہوا وہ بھی اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہی کی ہی ضمیر بھی اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو کوئی ضمائر کا انتشار بھی نہیں۔ یہ ایک بے غبار بات۔ اور جو دوسری بات وہ بھی بے غبار ہو جاتی ہے، وہاں حذف نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کہ آپ یہ ساری ضمیریں جابر بن عبداللہ کی طرف لٹا دیں، کوئی حذف نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی میرے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، اور یہ میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، اور انہوں نے کب یہ کہا؟ جب وہ فترہ سے وحی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا، فقال فی حدیث، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا بین انا امشی۔ تو یہ ساری ضمیریں حضور کی بجائے قال وہو یحدث فقال فی حدیث، ساری ضمیریں جابر بن عبداللہ کی طرف لٹا دی جائیں تو اس صورت میں بھی انتشار ضمائر نہیں آتا۔ چونکہ فطرت وحی کی بات ہے تو فطرت وحی کی بات تو ان کی اپنی ہو ہی نہیں سکتی، حضور ہی کی ہو سکتی، تو انہوں نے اپنی بیان کردہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا بین انا امشی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات ہو گئی۔ دو طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے لیکن وہ بڑا تکلف ہے اور اس کے اندر انتشار ضمائر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی وہوا کی ضمیر آپ جابر بن عبداللہ کی طرف لٹائیں، یحدث کی ضمیر بھی جابر بن عبداللہ کی طرف لٹائیں، لیکن فقال فی حدیثی
یہ ضمیریں جو ہیں قال کی اور حدیث ہی کی ضمیریں یہ اللہ کے نبی کی طرف لوٹا دیں۔ بات تو بن جائے گی لیکن نحو کے اعتبار سے خرابی آتی ہے۔ نحو کے اعتبار سے خرابی اس طرح آتی ہے، انتشار ضمائر ہے، ضمیریں ایک ہی طرف لوٹتی ہیں، لیکن یہاں دیکھیں بغیر کسی تعلق کی ضمیریں مختلف لوٹ رہی ہیں۔ ہوا اور یحدث کی ضمیر اللہ کے نبی کی طرف کیا کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، فقال اور فی حدیث ہی کی ضمیر جو ہے اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو اس کے اندر انتشار ضمائر آتا ہے۔ تو پہلی دو باتیں بڑی بے غبار ہیں کہ یہاں اگر ہم سمیعت محذوف سمجھ لیں کہ یہاں سمیعت تھا اور یہاں سہون کیا کہتے ہیں حذف ہو چکا ہے، تو پھر یہ بات بے غبار بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو ترمذی میں حدیث آئی ہے، بلکہ مسلم میں بھی حدیث آئی ہے، بلکہ یہ حدیث کتاب و تفسیر بخاری میں بھی آئی ہے، اور ترمذی میں یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 3325 ہے، وہاں تو صرف فرق ہی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحدث عن فترۃ الوحی فقال فی حدیثی بینما انا امشی کے الفاظ ہیں۔ اور یا یہاں سمیعت محذوف سمجھ لیا جائے وہو یحدث سے پہلے، اگر محذوف نہیں سمجھتے ساری ضمیریں عبداللہ انصاری کی طرف لٹا دی جائیں۔ اور کیا کہتے ہیں عمدۃ القاری کے اندر تو وہو یحدث کی ضمیریں جو ہیں قال وہو یحدث عن فترۃ الوحی، وہو یحدث کی ضمیریں لٹائی گئیں جابر بن عبداللہ کی طرف، لیکن میں سمجھتا ہوں فقال فی حدیثی کی ضمیر بھی جابر عبداللہ کی طرف لٹا دیں، پورا ایک کر دیں تاکہ انتشار ضمائر بھی نہ آئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، بندوں کا کلام ہے نا، اللہ کے نبی کا کلام تو آگے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہوگا ایک مشابہت بھی ہوگی کہ خود جابر بن عبداللہ نے جو اللہ کے نبی سے سنا تھا ان کا کلام اسلوب بھی یہ تھا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحدث عن فترۃ الوحی فقال فی حدیثی۔ تو جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا اس نے بھی جابر بن عبداللہ ہی کی طرح اسلوب اختیار کیا کہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال وہو یحدث عن فترۃ الوحی فقال فی حدیثی۔ تو انہوں نے جابر بن عبداللہ کا طریقہ کار اختیار کی، یہ ایک مشابہت آ جائے گی، ایک اس میں زائد فائدہ مل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا یا ساری ضمیریں حضور کی طرف لٹا دیں، سمیعت و محذوف سمجھ لیں، یا سمیعت و محذوف نہیں سمجھتے تو یہ ساری ضمیریں لٹا دیں جابر بن عبداللہ کی طرف تاکہ انتشار ضمائر نہ آئے۔ آگے وہ اقتباس کی صورت آ جائے گی کہ جابر بن عبداللہ نے اپنی بیان کردہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا بینا انا امشی۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کے اندر انتشار ضمائر ہے کہ وہو یحدث عن فترۃ الوحی، کہ یہ ضمیریں ہوا اور یحدث کی ضمیر تو لٹائی جائے جابر بن عبداللہ انصاری کی طرف، اور فقال فی حدیثی کی دونوں ضمیریں لٹائی جائیں حضور کی طرف، لیکن اس میں انتشار ضمائر ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ ذرا ترجمے پر غور کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی، تو جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، سر اٹھا کے دیکھا، تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں مجھے ملنے آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا ایک عوامی نقطہ سمجھ لیں، جو بھی نقطہ سمجھ لیں وہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے آسمان سے آواز سنی، اس سمیت صوتا من آسمان سے آواز سنی، لیکن جب آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ آسمان میں ہی نہیں تھا، آسمان و زمین کے درمیان معلق کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز سنی آسمان سے، لیکن جب دیکھا تو وہ آسمان میں نہیں تھا، آسمان و زمین کے درمیان معلق کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ فرشتہ۔ تو یہاں مطابقت تو نہیں ہوئی نا کہ آواز تو آ رہی آسمان سے لیکن وہ آسمان پر نہیں، آسمان و زمین کے درمیان خلا میں معلق کرسی پر ہے۔ تو یہ تو ایک قسم کا ایک یعنی مطابقت پیدا نہیں ہو رہی کلام کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، عربی زبان میں جہاں آسمان جو اوپر آسمان ہے 1 2 3 4 5 6 7 ان کو آسمان کہتے ہیں، اپنے سے اوپر کی چیز کو بھی آسمان کہتے ہیں۔ کل ما علاک فہو سما، جو چیز آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے۔ تو یہاں آسمان سے مراد وہ حقیقی آسمان نہیں، آسمان سے مراد
اوپر کی بلندی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر سے آواز سنی، جب میں نے اپنا نگاہیں بلند کی تو آسمان و زمین کے درمیان جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر۔ تو یہ تھے حدیث کے یہ فوائد۔ اسی کے ساتھ حدیث نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 5 کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔